فرحت شیخ نظامی آفیشل۔ اچھا، اور الحمدللہ میں نے کیسٹ کے اوپر 21 پارے حفظ کیے۔ کیا بات کرے، صرف سن کے کیسٹ کے اوپر میں نے 21 پارے یاد کیے۔ ماشاء اللہ۔ ہاں اچھا، ابھی یہ جو آپ نابینا ہے، یعنی مطلب آنکھ آپ کا مسئلہ یہ پیدائشی ہے یا پیدائش کے بعد ایسا کچھ حادثہ ہوا یا کچھ ایسا؟ اصل میں آج کے ڈاکٹر کی اگر مانے تو پیدائشی ہے۔ اچھا، پرانے ویسے والدہ آپ کو کچھ یاد نہیں ہے؟ نہیں، کچھ یاد نہیں ہے۔ ہاں بالکل بچے چڑھاتے تھے، بچے سر پہ ٹپو مار کے بھاگتے تھے، اور پھر کوئی بچہ اگر ہماری پکڑ میں آ جائے تو پھر ہم بھی پورا اس کے ساتھ وصول کرتے۔ حفیظ صاحب کے ایک زندگی کا ایک اہم موڑ یہ بھی ہے کہ یہاں آنکھ والوں کی ایک شادی نہیں ہو رہی اور حفیظ صاحب کی 2 4 5 ہو گئی ہے نا؟ واقعی افسوس کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے کہ ایک 15 سال ساتھ رہی، 2 بچے ہوئے، اور پھر اس کے بعد کچھ نا اتفاقیہ یا کچھ ایسے مسائل معاملات سامنے آئے کہ پھر وہ چلی گئی، اور دکھ تو ہوا ہوگا۔ تو وہ ایک لمحہ آپ کا بہت زیادہ دکھ کا ہے۔ حفیظ صاحب کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بہت زبردست ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور پورا یہ جو نظر آ رہا ہے حفیظ صاحب کا، یہ پورا پھٹ گیا تھا، جس پر ابھی بھی ٹانکوں کے نشان ہیں، اور اس سے تھوڑا سا چہرے پر بھی ان کا تھوڑا سا ایفیکٹ ہو۔ حافظ قرآن حافظ محمد فرحت صاحب نظامی، جن کی زندگی آسانیوں کی نہیں بلکہ صبر، حوصلے اور خاموش قربانیوں کی کہانی ہے۔ نابینا ہونے کے باوجود انہوں نے ہمت کا دامن نہیں چھوڑا، قرآن پاک کو سینے سے لگایا، اور اسی قرآن کے سارے زندگی کی سخت راہوں پر وہ چلتے رہے۔ زندگی نے کئی بار ان کا امتحان لیا، رشتے بنے بھی ٹوٹے بھی، مگر قرآن پاک سے ان کا رشتہ آج بھی ویسا ہی مضبوط ہے جیسے پہلے دن تھا۔ ہر سال رمضان میں یہ اپنی آواز میں قرآن پاک سنا کر نہ جانے کتنے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، اور خود پیچھے خاموشی سے صبر کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم ان کی زندگی سننے نہیں بلکہ ان کے صبر کو محسوس کرنے آئے ہیں۔ یہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ بے تکلف دوست ہے، اس لیے انٹرویو سنجیدہ بھی ہوگا اور تھوڑا سا ہنسی مذاق والا بھی ہوگا۔ تو آئیے دل کی گہرائیوں سے حافظ محمد فرحت نظامی صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، بہت بس خوش رکھا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ بہرحال آپ ہمارے اسٹوڈیو میں پہلی بار آئے۔ جی بالکل، آپ نے بلایا ہی نہیں۔ اگر آپ بلاتے تو ضرور آتے، آج میں آپ نے بلایا تو ہم لوگ آ گئے۔ نہیں ماشاء اللہ، ہم چائے اور کھانے پہ تو ہم لوگ ملتے ہی رہتے۔ بالکل، اور یہ بلانے کا جو ہے، میں اصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ تھوڑا سا میں انٹرویو کے لیے پختہ ہو جاؤں۔ اچھا، کیونکہ ایک پختہ حافظ کو میں بلانا چاہ رہا تھا، تو کہیں انٹرویو میں مجھ سے کچھ گڑبڑ غلطی نہ ہو جائے، ہے نا؟ ماشاء اللہ، کافی سال لگ گئے آپ کو پختہ ہونے کے لیے۔ ہاں، کافی سال لگ گئے۔ ہاں نہیں، چلو خیر، دیر آئے درست ہے۔ ہاں نہیں بالکل۔ تو آپ کو آج ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر کیسا محسوس ہوا؟ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ابھی آپ کو یہ تو نہیں بول سکتا میں کہ آپ نے ہمارا اسٹوڈیو دیکھا تو آپ کو کیسا لگا؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے ساری محسوسات کا منبع سرچشمہ آپ ہی ہیں۔ ارے کیا آپ سے ملنے بس بات ختم ہو گئی۔ اسٹوڈیو ساری چیزیں آپ سے جو ہے جڑی ہوئی ہیں، اب ایک بار آپ مل گئے تو سب چیزیں الحمدللہ، سارا جہاں بھی مل گیا، اچھی لگنے لگی، ساری چیزیں اچھی لگنے لگی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، آپ ہے ہی ایسی شخصیت۔ جزاک اللہ، یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ ہم اس قابل کہاں۔ بے شک محبت تو ہے۔